تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے کائنات بنائی اور ہزاروں نعمتوں سے نوازا تاکہ ہم اس اللہ کی عبادت کر سکیں، اس کے توحید پر قائم و دائم رہ سکیں اور اسی کی توحید پر اسی کا کلمہ لوگوں کے درمیان عام کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو توحید پر اور سنت پر قائم و دائم رکھے۔ درود و سلام ہم تمام کے آخری اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اطاعت ایمان کا حصہ، جن کی اطاعت سے نجات کا ذریعہ، جن کی اطاعت حصول جنت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے جو قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کے لیے آپ کی ہر بات، آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر حرکت، آپ کا ہر حکم اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خاص سیاسی حالات ہوں، معاشی حالات ہوں، طبی حالات ہوں یا اور دنیا بھر کے جتنے مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، ان تمام سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات کو نمٹنے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، کون سی چیز اپنانے کی ضرورت ہے؟ حالات آج جس حال میں ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آنے والے 10 سال کے بعد حالات ویسے ہی رہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو حالات ہیں، ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں، تغیر اور تبدل کرتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں آج ایک نسخہ، ایک فارمولہ بتانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے آنے والے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور سیرت پر عمل۔ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے برائے نام رہ گیا۔ وہ تعلق نہیں رہا، وہ محبت نہیں رہی، وہ والہانہ شغف نہیں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا، سیرت کو حاصل کرنے کا، سیرت پر عمل کرنے کا۔ یقین رکھیے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا رہے، اس کی زندگی میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ آ جائیں، کتنے ہی پہاڑ ٹوٹ پڑے مسائل کا، پریشانیوں کا، یقین رکھیے بہت ہی آرام کے ساتھ، بہت ہی آسانی کے ساتھ ان تمام مسائل سے نکل سکتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، سلف صالحین نے اپنی اولاد کی تربیت میں جس بات کا خاص خیال رکھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہے۔ حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے زین العابدین، ان کے بیٹے علی، حضرت حسین علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کے پوتے، حضرت زین العابدین کے تعلق سے حضرت علی کہتے ہیں، ان کے بیٹے کا نام بھی علی، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کی طرح پڑھایا کرتے تھے۔ ہم بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں کہ بچہ قرآن پڑھنا سیکھ لے، تجوید کے ساتھ سیکھ لے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے دماغوں میں یہ بات کہیں بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو کہ جس طریقے سے ہم قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھائیں۔ صحابہ کرام سلف صالحین اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے والد ہے نا، قرآن پڑھانے کی طرح، قرآن کی تعلیم کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مغازی کو پڑھایا کرتے تھے۔ کیوں؟ سوچئے، جسٹ سوچئے آپ، چھوٹا بچہ ہے، 10 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، پانی پیتا یہ سمجھتا ہے کہ پانی میں نبی کے طریقے پہ پیتا۔ نبی پانی اس طریقے سے پیتے تھے، 3 سانس میں پیتے تھے، بسم اللہ کہہ کر پیتے تھے، بیٹھ کر پیتے تھے، کھانا کھاتا، بچہ ہے چھوٹا،
ہم تربیت کرتے بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، قریب سے کھاؤ، جی چھوٹا چھوٹا نوالا لے کر کھاؤ، اور پیٹ کا جو ایک حصہ کھاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ جوان ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس کی زندگی آ جائے گی۔ نبی ایسا ہنستے تھے، نبی ایسا چلتے تھے، نبی ایسا اجازت لیتے تھے، نبی ایسا بڑوں کا احترام کرتے تھے، نبی جی راستے میں تکلیف دینے والے چیزوں کو اس طریقے سے ہٹایا کرتے تھے۔ ہر بات پر سوچے گا کہ نبی کا عمل یہ ہے اور میرا عمل بھی یہی ہونا چاہیے۔ آج ہو گیا کیا بتائیے؟ سیرت کا مطالعہ نہ ہونے کے باوجود کسی کے پاس MBA کی ڈگری ہے، کسی کے پاس جو ہے LLB کی ڈگری ہے، کسی کے پاس ڈاکٹر ہے، فلاں ہے، لیکن دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے کوئی لیفٹ ہینڈ سے پی رہا ہے اور کھا رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، جی کوئی طہارت کے مسئلے میں جو ہے شرعی آداب کا اہتمام نہیں کر رہا۔ تو یہ سوچ کے دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ پڑھنے کا اور نہ پڑھانے کا نقصان یہ ہوا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ حالات سے ہم کیسے نکلے۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں سیرت کو، ضرور زندگی میں ایک بار نہیں 10 بار ضرور امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ایک بار پڑھ لیجیے، زاد المعاد۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک ایک عنوان باندھ کر نبی کا وضو کیسا تھا، نبی کی نماز کیسی تھی، نبی کی تجارت کیسی تھی، نبی کیسا ہنستے تھے، نبی کیسا روتے تھے، نبی کی رات کی نماز کیسی تھی، نبی کے دن کے روزے کیسے تھے، ایک ایک بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک کتاب میں جمع کر دیا اور نام رکھا آخرت کا توشہ۔ سبحان اللہ، زاد المعاد آخرت کا توشہ۔ نبی کی سیرت ایک ایسی زندگی دینے والی کہ ہم تمام کو جو ہے بدل کے رکھ دینے والی۔ چلیے آج کے جمعے میں دوسرا جو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو بہت ہی اہم نصیحت کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نبی کی سیرت نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہم بہت ہی چڑچڑے ہو گئے ہیں۔ نبی کا اخلاق ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جلدی ریئیکشن میں آ جاتے ہیں، ہر چھوٹی بات پر بہت بڑا ریئیکٹ کرتے ہیں، خواہ فیملی کا پرابلم ہو، خواہ سوشل پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلہ چھوٹی بات رہتی لیکن ہمیں بہت غصہ آتا، اور غصے کے نتیجے جو ریئیکشن جو رد عمل کرتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یقین رکھیے حالات سے ہم نمٹنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اخلاق کو اپنے جو سدھاریں اور اپنے جو غصے کو قابو میں رکھیں۔ قرآن پڑھیں آپ، قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والی بات بتائی گئی۔ کسی نے کہا مجنون آپ پاگل ہیں، کسی نے کہا شاعر آپ شاعر ہیں، یہ سب اوپر کی باتیں، کسی نے کہا کاہن ہیں آپ، فلاں سے باتیں لے کر آپ سناتے لوگوں کو۔ قرآن نے نبی کو گالی دی گئی، پاگل کہا، فلاں کہا، قرآن نے کیا جواب دیا اس کا؟ قرآن نے کہا اے نبی آپ اپنے رب کی رحمت سے پاگل نہیں، آپ پاگل نہیں، بس یہ جواب ہے۔ کوئی اگر ہمیں پاگل کہتا ہے اس کا جواب یہ نہیں کہ تو پاگل، تیرے جو خاندان پاگل، تیرے شہر والے پاگل، تیرے فلاں، یہ گالی دینے کا طریقہ نہیں۔ قرآن یہ ادب سکھا، اگر کوئی ہمیں بد کلامی کرتا، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی بری بات کہتا ہے، اس کا ریاکشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس گناہ سے، اس گالی سے اپنے آپ کو بری کر لیں، اپنے آپ کو برات قضا کر لیں، میں ویسا نہیں۔ یہ اخلاق کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ آج ہمارے پاس نہیں۔ یہی دیکھیے آپ، کوئی آتا ہے ہمارے پاس، ہمارے جو معاملات ہیں بہت ہی خراب ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سبق ملتی کہ حالات کتنے خراب کیوں نہ ہو، ہمارا رد عمل پازیٹیو ہونا چاہیے، ہمارا ایکشن پازیٹیو ہونا چاہیے، ہمارا ریئیکشن پازیٹیو ہونا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا سبق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم تمام کو اس بات کا، اس اخلاق کا سیکھنا ضروری۔ ایک آدمی آیا، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حاکم کے اندر یہ حدیث ہے، ایک آدمی آیا، یہ کوئی مانگنے والا تھا، اس کی مدد کی ضرورت تھی، مانگنے کے لیے نبی کی خدمت میں آیا۔ بخاری کی روایت کے مطابق وہ آدمی کیا کیا، نبی کے گردن پر چادر ڈال کر پکڑ
پکڑ لیا ایسے نبی کو، پکڑ کے کہا یا محمد اعطنی من مالک، اعطنی من مال اللہ لا من مالک، کہا کہ محمد اللہ کے مال میں سے مجھے کچھ دے دو، اپنے مال میں سے کچھ نہ دینا۔ یہ تو بے ادبی کی زبان، یہ تو بد اخلاق کوئی مانگنے والا آ رہا ہے، آ کے ہمارا گلا پکڑ لے اور کہے کہ دیکھو اللہ کے مال میں سے دو، بیت المال کے مال میں سے دو، اپنے مال میں سے نہ دو۔ یہ تو طعنہ دینے والی بات ہو گئی نبی کے ساتھ۔ یقیناً کوئی بھی ایک با ادب با اخلاق آدمی اس کو جو بے ادبی سمجھے گا، یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ چلو آپ ہمارا گلا پکڑے، میں ہم آپ کا گلا پکڑ لیں، نہیں، آپ نے جو بد سلوکی ہم بس نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کوئی اگر ہمارے ساتھ ہمیں غصہ کرانا چاہتا ہے، غصے میں ڈالنا چاہتا ہے، ہمیں بھڑکانا چاہتا ہے، یا ہمارے جو ہے اخلاق کا امتحان لینا چاہتا ہے، تو سب سے بہترین جواب یہ کہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ جیسے بیت المال کے ذمہ دار آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بکریوں کا ایک ریوڑ دے دو، اس آدمی کو ایک بکریوں کا ریوڑ دے دو۔ ہوتا کہ ہمارے پاس اگر کوئی آپ مدد بھی کرنا چاہیں، آپ جیب میں ہاتھ ڈالے، سوچا چلو 1000 روپے اس کو دے دوں گا، نکالے 1000 روپے، اس نے کچھ بول دیا، آپ کو کچھ بھی بول دیا، آپ کو غصہ آ گیا، ہم کیا کرتے ہیں 1000 روپے دینے کے بجائے 10 روپے دے کے بھیجا دیتے ہیں، فوراً ہمارا اخلاق، ہمارا ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کی، کہا کہ اس کو بکریوں کا ریوڑ دے دو۔ حاکم کی روایت میں وہ آدمی بکریوں کا ریوڑ لے گیا، قوم کے پاس گیا، جا کر سب کو جمع کیا اور اسے تقریر کی اور کہا یا قومی اسلموا علی محمد، کہا کیا ہے میری قوم تم محمد پر اسلام لا لو، محمد کا کلمہ پڑھ لو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُؤْتِي عَطَاءً لَا يَخْشَىٰ عَلَيْهِ الْفَقْرَ، کہ وہ اتنا دیالو، اتنا دیتے ہیں، کبھی فقر اور محتاجی کا ڈر کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ اس نے تقریر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اپنے قوم میں تبلیغ کرنے والا بن گیا اور پوری قوم کو مسلمان لانے کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ آج کوئی بھی ہمارے ساتھ، ہم حق پر رہیں نہ رہیں، ہماری غلطی ہو یا نہ ہو، ہوتا ہے نا بھائی وہ ہماری غلطی نہیں تھی، وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ہم غصے میں آتے ہیں، ریاکشن کرتے ہیں۔ اس اخلاق کو بدلنے کی ضرورت، یہی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا اہم سبق یہ بھی ہماری زندگی میں، ہمارا ایک بڑا اہم سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ اہم ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خیال کرتے تھے دوستوں کا، اپنوں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، جان پہچان والوں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ دیکھیے سب سیرتیں ہماری زندگی سے غائب ہوتی جا رہی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے واپس، جنگ میں جا رہے تھے، شاید تبوک کی جنگ تھی، تبوک کے لیے جا رہے تھے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی پیچھے پیچھے رہ گئی، مریل تھی، کمزور تھی، دبلی پتلی تھی، چل نہیں پا رہی تھی۔ جابر نے شکایت کی اللہ کے رسول میری اونٹیں چل نہیں پا رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارا، وہ اونٹنی تیز دوڑنے لگی۔ یہ معجزہ تھا نبی کے لیے۔ جب تیز دوڑنے لگی تو اللہ کے رسول نے پوچھا جابر سے، جابر اتبیع ھذا، کیا تم اس کو بیچو گے کیا؟ جابر بولے اللہ کے رسول بیچوں گا، لیکن اس شرط پر کہ ڈلیوری جو مدینہ جا کر واپس جا کر ہوگی، جنگ میں جانے کے بعد جب واپس ہم مدینہ پہنچیں گے، مدینہ آنے کے بعد میں آپ کو جو ہے اس کو دے دوں گا۔ اللہ کے رسول نے ٹھیک ہے۔ جنگ سے واپس آ گئے، مدینہ آنے کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی اونٹی لے کر آئے، مسجد نبوی کے سامنے باندھ دیا اور باندھ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اونٹنی حاضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے درہم پر بات ہوئی تھی درہم دے دیے اس کو۔ جب جابر واپس جانے بلایا، ان کو بلا کر کہا جابر اونٹنی تحفتاً آپ رکھ لو، تو تحفے میں وہی اونٹنی آپ ہی رکھ لو، لے جاؤ، اونٹنی بھی ساتھ میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، غور کے دیکھیے، آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا، سب سے پہلے ڈیل کیا کہ آپ اتنے پیسے بھیج دو، بھیج دیے انہوں، مال بھی آ گیا اور یہ پیسے بھی دے دیے ان کو۔ جب جانے نے کہا کہ وہی چیز آپ تحفے میں رکھ لو۔ سبحان اللہ، کسی کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، اس کا عزت نفس جو ہے سمجھ رہے آپ جو ہے کمزور نہ پڑ جائے، وہ ذلت محسوس نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کیوں
جابر رضی اللہ عنہ کی 8 بہنیں تھیں، ان کے والد والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، ایک ہی بھائی تھے، انہوں نے 8 بہنوں کی ذمہ داری، تربیت، پرورش ان کے ذمے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ احسان کا ارادہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کے لیے ایک بہترین نمونہ سامنے رکھا کہ ہم بھی جو کسی کی مدد کرنا چاہیں تو یہ ایسی مدد کرے کہ وہ خوش ہو جائے، سبحان اللہ، اس کو ذلت محسوس نہ ہو، اس کو جو حد کی عزت کا جو وہ ذلیل، اپنے آپ کو ذلیل محسوس نہ کرے، بلکہ ارے اللہ کے تحفہ دے۔ سوچے آپ، سوچ مجھے تحفے میں چیز ملی، اتنی بڑی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا تھا دوسروں کے ساتھ، یہی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے، یہ بھی بڑی اہم سنت ہے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، اتنے عیدی پن کے شکار ہو گئے، اپنا کام خود نہیں کرتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، عائشہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عائشہ فرماتی، کپڑا پھٹ گیا اپنے ہاتھ سے جو پیمان لگا لیا کر سی لیا کرتے تھے، جی جوتا ٹوٹ جائے اس کو اپنے ہاتھ سے سی لیا کرتے تھے۔ اپنا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ حالات کتنے خراب کیوں نہ، حالات کتنی خراب کیوں نہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ضرور اس کا نمونہ ملے گا، اس کا اسوہ ملے گا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی تجارت میں، آپ کے جنگوں میں، آپ کے خاندانی زندگی میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے رہن سہن میں، آپ کے کھانے پینے میں، تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نے تم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ رکھ دیا، اس کا اسوہ اور نمونہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والا، سیرت کے اسباق کو زندگی میں لانے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه، اما بعد۔ حالات کو نمٹنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا حکم دیا۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سبحان اللہ دعاؤں سے بھری پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لو لگایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ جابر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اول وقت میں، جیسے ہی سورج ڈھل گیا، اول وقت میں ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے عرفات کے میدان میں۔ سورج کی روشنی جب تک پیلی نہ پڑی، سورج کی روشنی جب تک پیلی نہیں پڑ گئی، سورج ڈوبنے کے قریب نہیں آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہے، جبکہ آپ کی عمر 62 سال کی تھی۔ آپ کی عمر 62 سال کی تھی۔ اللہ کے رسول تقریباً 5 گھنٹے سے زیادہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے لو لگایا کرتے تھے۔ تو یہ جو لو لگانے والا جو معاملہ ہے بڑا کم ہو گیا آج ہمارے پاس۔ نمازوں کے لیے وقت نہیں، نمازوں کے اہتمام میں ہمیں کوئی توجہ نہیں، سستی، کاہلی اور دنیا بھر کی جو ہے حاجات اور ضرورتیں ہمیں کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کی نماز سے ہمیں جو ہے دور کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری جائیداد، تمہاری پراپرٹی اور تمہارا جو ہے تمہاری اولاد یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر ایسی بات ہو گئی وَمَن یفعل ذَلِک، جو ایسا کر گیا یقیناً جو ہے وہ بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آخری 5 دن بہت بیمار تھے، آخری 5 دن بہت بیمار تھے، بخار چڑھ رہا تھا آپ کو، بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے جسم پہ مل لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ جو ہے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ جمعرات کی رات عشاء کی نماز میں سب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مسجد کو، انتظار میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، عائشہ کی حدیث ہے، پوچھا حل صلی الناس، کیا لوگ نماز پڑھ لیے کیا؟ جواب دیا کہ ہم ینتظرونک، اللہ کے رسول وہ تو آپ کے انتظار میں۔ تو کہاں پانی منگوایا، پانی منگوایا، بے ہوش ہو گئے۔ ایسے کئی بار ہوا، 3 بار 4 بار، کئی بار بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہا کہ ابو بکر سے کہنا کہ وہ لوگوں کی امامت کرے عشاء کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 17 نمازیں نہیں پڑھا سکے، 17 نمازیں نہیں پڑھا سکے مسجد میں، اتنی حالت خراب تھی، کبھی ہوش میں رہتے تھے کبھی نہیں رہتے تھے۔ جمعہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، اتوار بھی گزر گیا، 15 نمازیں وہ ہو گئی جی، عشاء کی نماز 16 نماز اور فجر کی نماز 17 نماز۔ 17ویں جو نماز ہے پیر کے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت میں بحالی پائے، طبیعت سنبھلتی ہلکی محسوس ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا، اور حضرت عباس کو بلایا، اور ساتھ میں حضرت علی کو بلایا، اور کہا کہ مجھے مسجد لے چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو گھسیٹتے مسجد پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، ٹھیک ہے، آپ ابو بکر صدیق کے بازو بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، ابو بکر کی نماز ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو گئی، صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا تو آپ بھی خوش ہو گئے، اور آپ کو صحابہ کرام نے دیکھ کر خوش ہو گئے، صحابہ کرام بھی۔ سوچئے آپ، یہ آخری نماز تھی، جیسے سورج طلوع ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال ہو گیا۔ آخری نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت مسجد میں جا کر پڑھنے کی سنت قائم کی۔ جی، آپ کی طرف نمازوں کے ساتھ، آپ کا معاملہ نمازوں کے ساتھ، کیا عجیب بات ہے، اتنی جو ہے سہولتیں ہونے کے باوجود نمازوں میں سستی ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی ہو رہی ہے، ہم روزانہ کہیں اللہ کے ذکر سے دور تو نہیں ہو رہے، یہ سوچنے والی بات۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور سیرت کا ایک بڑا سبق کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا اہتمام کرنا بھی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں تقریباً 53 رکعت نماز پڑھتے تھے، 53 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے فجر سے لے کر رات تک، روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں۔ اللہ اکبر، لہذا مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقین رکھو کہ مرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، یہی ہمیں ایک نجات دلانے والی۔ تو یہ حقیقی زندگی مرنے کے بعد والی زندگی، لہٰذا اس عارضی زندگی کو عبادت کا ذریعہ بنا ہے۔ اللہ نے جو دولت، مال، خدمت، علم جو کچھ دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں سوچیں، یقین رکھیں جس کو اس زندگی سے فائدہ اٹھانے کی نعمت مل گئی وہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا، اللہ بڑا مہربانی کرنے والا، بڑا فضل والا۔ تو یہ بڑی نعمت ہے صحت کا ہونا، ایک بڑی نعمت ہے مسجدوں کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا، یہ بڑی نعمت ہے نمازوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے مال کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان خرچ کرنا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے تمام ٹیلنٹ، تمام صلاحیتیں دین کے لیے، قوم کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے لگائیں آپ، یہ بہت بڑی فضل والی بات ہے، بہت بڑی نعمت والی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عنایت فرمائے، سیرت پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہمارے مال و دولت کی حفاظت فرمائے، آل اولاد کی حفاظت فرمائے، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، جو
پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مفلوک الحال ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے قرض کی مصیبت سے نجات دلائے، جب تک رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، وأوصيكم وإياي بتقوى الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔